اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے سب کا؟ سب خیر خیریت سے ہیں؟ جماعت چہارم، ویک 4، سبجیکٹ اسلامیات، میں آپ کی ٹیچر فرام الائٹ اسکول سپیریئر بحریہ کیمپس لاہور۔ ہمارا آج کا عنوان ہے نماز۔ سب سے پہلے ہم نماز کے بارے میں چند باتیں کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اپنی پڑھائی سٹارٹ کریں گے۔ اسلامی عبادات کا سب سے اہم رکن نماز ہے۔ نماز ادا کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ نماز ادا کرنے کے لیے جسم اور لباس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جس جگہ نماز ادا کی جائے وہ صاف اور پاک ہونی چاہیے۔ اب ہم اپنے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ نماز اسلام کی سب سے پہلی اور بنیادی عبادت ہے۔ بنیادی یعنی حقیقی۔ دین اسلام میں اسے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ قیامت کے دن بندے سے جو پہلا سوال پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ نماز ایک فرض عبادت ہے اور اسے وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں نماز کے لیے صلوات کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی دعا اور رحمت کے ہیں۔ صلوات سے مراد وہ مخصوص عبادت ہے جو دن رات میں 5 وقت مقرر آداب اور مخصوص طریقے کے مطابق ادا کی جاتی ہے، جو تسبیح، دعا و قیام، رکوع اور سجدہ وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ نماز کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کو ادب و احترام کے ساتھ یاد کرتا ہے، اس سے دعا مانگتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس پیرے میں بتایا گیا ہے کہ نماز ایک حقیقی عبادت ہے۔ نماز کے دن، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے نماز اللہ تعالیٰ کی مخصوص کیے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد نماز کے فائدے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ نماز پڑھنے والا انسان صاف اور پاک رہتا ہے۔ 5 وقت نماز ادا کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ نیکیاں کرنے میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ نماز انسان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے خوش ہو کر نہ صرف اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے بلکہ اس کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ 5 نمازیں مقررہ وقت پر پڑھنے سے وقت کی پابندی کی عادت پڑتی ہے۔ نماز سے دل کو سکون ملتا ہے۔ باجماعت نماز سے اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اتفاق و اتحاد یعنی دوستی اور محبت۔ اب اس پیرے میں بتایا گیا ہے کہ نماز پڑھنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اپنے بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کی دعائیں بھی سنتا ہے۔ اس لیے ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم نماز قائم کریں۔ اب ہماری سبق کی پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی ہے، ہم مشق کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ اسلام کی پہلی اور بنیادی عبادت ڈیش ہے۔ یہاں پر نماز لکھنا ہے۔ نماز ڈیش کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ یہاں پر وقت لکھنا ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے لیے ڈیش کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یہاں پر صلوات لکھنا ہے۔ نماز انسان کو برائی اور ڈیش کے کاموں سے روکتی ہے۔ یہاں پر بے حیائی لکھنا ہے۔ باجماعت نماز سے ڈیش پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر اتفاق و اتحاد لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، درست اور غلط فکرات کی نشاندہی کریں۔ نماز مومنوں پر دن رات میں 6 بار فرض کی گئی ہے۔ غلط: نماز کے ذریعے
انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ درست۔ قرآن مجید میں نماز کے لیے صوم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ غلط۔ نماز پڑھنے سے انسان پاک صاف رہتا ہے۔ درست۔ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ درست۔ سوال نمبر 3 ہے، دین اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت کیوں ہے؟ جواب، کیونکہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سوال نمبر 4، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جواب، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ سوال نمبر 5، نماز سے کیا مراد ہے؟ جواب، نماز سے مراد ہے وہ مخصوص عبادت جو دن رات میں 5 وقت مقرر آداب اور مخصوص طریقے کے مطابق ادا کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، نماز ہمیں کن باتوں سے روکتی ہے؟ جواب، نماز ہمیں برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، نماز کے کوئی سے 5 فائدے لکھیں۔ جواب، نمبر 1، نماز پڑھنے والا انسان پاک صاف رہتا ہے۔ نمبر 2، نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نمبر 3، انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، دل کو سکون ملتا ہے۔ نمبر 5، اللہ انسان سے خوش ہو کر اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اب ہماری پڑھائی بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، ہماری مشق بھی ہو گئی ہے۔ اب ہم نے اس کو کاپی پر لکھنا ہے۔ کاپی پر ہم نے تاریخ ڈالنی ہے، سب سے پہلے مارجن لائن لگانی ہے، اپنے عنوان کا نام لکھنا ہے نماز، اس کے بعد پھر ہم نے سوالات لکھنے ہیں، خالی جگہ لکھنی ہے، غلط درست جو بھی ہم نے ابھی کیا وہ اس کو اچھے طریقے سے پیارا پیارا کر کے نیٹ آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ پھر جب آپ لوگ لکھ لیں گے تو اسے یاد بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ خیر خیریت سے جب اسکول کھلیں گے میں آپ لوگوں کا کام چیک کروں گی۔ اوکے اسٹوڈنٹس، تھینک یو، اللہ حافظ۔